میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ وہ انعام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو رمضان سے پہلے موجود تھے لیکن رمضان جب داخل ہوا تو وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو رمضان کا ایک ایک دن کسی کو مل جانا یہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ادا کیا جائے۔ اور ہر نعمت کا شکرانہ ادا کیسے ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، ان سب کا یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا جب ہم اس آنکھوں کو غلط راہ میں نہیں دیکھیں گے، جب اس کانوں سے ہم غلط چیزیں نہیں سنیں گے، جب ان ہاتھوں سے ہم غلط کام نہیں کریں گے، جب ان قدموں سے ہم غلط جگہ نہیں جائیں گے، تبھی اس نعمت کا شکرانہ ادا ہو سکتا ہے۔ صرف الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیحاں پڑھ کر اس نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے، بلکہ شکرانے کے طور پر اس کو ان چیزوں سے بچانا ضروری ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کو کہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز ہر دن ہمارے لیے ایسا ہو کہ پچھلے دن سے اچھا ہو، یعنی میرا پچھلا روزہ جیسے گزرا تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ اگلا روزہ میرا اس سے بہتر ہو۔ یہ آپ کی زندگی کو بھی آپ کی چار چاند لگاتا ہے اور آخری آخرت کو بھی بناتا ہے۔ جو نماز 2 رکعت نفل اگر ہم غیر رمضان میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب 2 رکعت نفل کی برابر ملتا ہے، اور وہی نماز جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں 7 گنا بڑھا کر اس کی نیکیاں دیتا ہے۔ تو نماز وہی ہے، ٹائم ڈوریشن اتنا ہی لگ رہا ہے، آپ اسی جگہ پہ جس مصلی پہ نماز آپ رمضان سے پہلے پڑھتے تھے اسی مصلی پہ پڑھ رہے ہیں، وہی 2 4 5 منٹ لگ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ صرف فرق کیا ہے کہ مہینہ چینج ہو گیا، مہینہ تبدیل ہو گیا، اس کی کوالٹی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق ڈال دیا۔ تو جب انسان کی نسبت کسی چیز سے جڑ جاتی ہے تو اس کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ رمضان کے اندر جب عبادتوں کی نسبت رمضان سے جڑ گئی تو اس کے اندر بہت زیادہ ہماری تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ہماری بھرپور کوشش ہو کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح گزاریں کہ میرا پچھلا رمضان جیسے گزرا تھا آج کا رمضان پچھلے رمضان سے بہتر گزرنا چاہیے۔ پچھلے رمضان میں اگر میں نے 1 قرآن مجید مکمل کیا تھا، میری کوشش ہونی چاہیے اس رمضان میں 2 قرآن مجید مکمل کروں۔ پچھلے رمضان میں فرائض کی پابندی میں تھوڑا اگر پیچھے رہتا تھا، میری کوشش ہونی چاہیے اس مرتبہ میری تمام نمازیں مکمل ہوں۔ پچھلے رمضان میں اگر میں نوافل کے اندر پیچھے تھا تو میری کوشش ہونی چاہیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کے اندر آگے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کے کاموں میں تو آگے بڑھنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اس کو قیمتی بنائیں، ہر وقت اس کو ہماری چاہت ہو کہ ہمارا کوئی بھی وقت ضائع نہ ہو، ہر وقت عبادتوں کے اندر گزر رہا ہو، ہر وقت عبادتوں کے اندر گزر رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور صرف روزے رکھنے کے بعد اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پاک نہ رکھے، اپنے زبان کو غیبتوں سے پاک نہ رکھے، اپنے ہاتھ کو غلط کاموں سے پاک نہ رکھے، اپنے دماغ کو غلط سوچ سے پاک نہ رکھے اور 2 نمبریاں کریں، ساری چیزیں وہ کرے لیکن صرف اور صبح سے لے کر شام تک روزے میں ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف اس کو بدلو، اس کو کیا ملے گا؟ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، اس کو اس تکلیف کے علاوہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال کا اجر دے دیتا ہے، لیکن روزے کی باری جب آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر تو صرف میں ہی ہوں، اس کا اجر تو صرف میں ہی۔ تراویح ایک وہ عبادت ہے جو ہم کسی دوسرے مہینے کے اندر نہیں کر سکتے۔ روزہ رمضان المبارک کے اندر فرض ہے لیکن روزے کو ہم دوسرے مہینوں کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔
نوافل روزے ہم رکھ سکتے ہیں، کسی بھی مہینے کے اندر رکھ سکتے ہیں سوائے 5 روزوں کے جو حرام ہیں، اس کے علاوہ ہر مہینے کے اندر ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہم قرآن ہر مہینے پڑھ سکتے ہیں، ہم ذکر و اذکار ہر مہینے کر سکتے ہیں، لیکن یہ تراویح ایک ایسی نماز ہے کسی دوسرے مہینے میں ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی دوسرے مہینے میں اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اوپر علماء کے فتوے آ جائیں گے کہ انہوں نے کوئی نئی بدعت ایجاد کر دی، یہ کوئی نئی چیز ایجاد کر دی کہ نمازیں تو 5 ہی، یہ کون سی نئی نمازیں ایجاد ہو گئی جو رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی خاص تعلق ہے تراویح کا، تو اس نماز کی بڑی پابندی ہونی چاہیے اس نماز کی۔ بس آخر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیں، اس رمضان المبارک کے مہینے کو کوئی نہ کوئی ہمیں اپنے اہداف بنانے چاہیے۔ اس رمضان کے مہینے میں کوئی گول سیٹ کرنا چاہیے، کوئی ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مبارک کے مہینے میں کسی ایک چیز کی پابندی کریں گے اور پورا سال اس کو اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ اب وہ اپنے اوپر نظر ڈال لے وہ کس چیز کے اندر زیادہ کمزور ہے۔ اگر وہ نمازوں کے اندر کمزور ہے تو وہ اللہ سے عہد کرے کہ آج کے بعد میں نماز قضا نہیں کروں گا، رمضان ہو یا غیر رمضان، تب یہ رمضان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی سنتوں سے پیچھے ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ اپنا گول سیٹ کرے کہ آج کے بعد سے میں جو خاص طور پر وہ سنت جو سنت موقدہ کہلاتی ہیں ان سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہر انسان کی یہ کوشش ہو کہ اپنا کوئی نہ کوئی گول سیٹ کرے کہ مجھے پورے سال اس طرح زندگی گزارنی ہے، پورے سال اس طرح کیا کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کرنے پر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سنت کو سنت کہہ کر کرتے تھے کہ یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، وہ اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، اور ہم سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، فرض تو نہیں۔ ہم یہ کہہ کے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر فرض جیسا اہتمام کیا کرتے تھے۔ انت التواب الرحیم، اللہم ارحم لنا، اللہم ارحم لنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ یا رحیم یا کریم، یہ مبارک ساعتیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے انعامات میں سے بڑا انعام جو آپ نے ہم سب کو دیا، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے ہر ایک گھڑی کو یا اللہ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو یا اللہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس رمضان المبارک کے یا اللہ تمام اعمال کو یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے تمام روزوں کو، یا اللہ ہماری تمام تراویح کی ہر ایک رکعت کو، یا اللہ ہمارے قرآن کے پڑھے ہوئے ایک حرف کو یا اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جیسے تیرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یا اللہ ہر ایک نیکی کا ثواب 7 گنا تک بڑھا دیتا ہے، یا اللہ تیری ذات تو 7 کا 100 گنا بھی دے سکتی ہے۔ یا اللہ بھرپور یا اللہ اس کا بدلہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ بھرپور یا اللہ اس کا بدلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے یا اللہ، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے، یا اللہ ہمیں بچا لینا، وہ بد دعا جو حضرت جبریل نے یا اللہ آ کے کہی کہ یا اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آئے وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور اللہ کے نبی نے جس کے اوپر آمین کہا۔ یا اللہ بڑا ڈر لگتا ہے یا اللہ، بڑا ڈر لگتا ہے یا اللہ یا اللہ اس حدیث کی وعید سے یا اللہ ہمیں بچا لے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو یا اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو یا اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یا اللہ جو ہمارے درمیان سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیمار کی دعا یا اللہ قبول کرتا ہے۔ یا اللہ روحانی طور پر تو ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ روحانی طور پر تو ہم سب بیمار ہیں۔ یا اللہ میں کچھ دنوں سے جسمانی طور پر بھی بیمار ہوں، یا اللہ اس بیمار کی دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس بیمار کی دعا کو تمام لوگوں کے حق میں قبول فرما۔
اس گھر سے، اس خاندان میں سے یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ عبداللہ کے دادا دادی چاچو یا اللہ اور بھی جتنے لوگ اس خاندان سے رخصت ہوئے، ہمارے خاندان سے رخصت ہوئے، یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے والدین اگر رخصت ہوئے یا ان کے خاندانوں میں سے کوئی رخصت ہو گیا یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو یا اللہ ہمیں یا اللہ تراویح کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ یا اللہ گزارنے والا بنا دے یا اللہ آخری عشرہ بھی قریب ہے یا اللہ آخری عشرے میں یا اللہ تاخرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مہینوں میں افضل مہینہ یا اللہ رمضان، اور رمضان کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، اور رمضان کی راتوں میں سب سے افضل رات یا اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے یا اللہ وہ لیلۃ القدر کی رات یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے یا اللہ اس رمضان المبارک میں بھی یا اللہ خصوصی طور پر ہمیں گناہوں سے بچا لے یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کو روکنے کا نہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں پہ توبہ سچے دل سے کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہمیں ہر اس ذرائع سے بھی بچا لے جو ہمیں اس گناہ کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے یا اللہ اس فتن دور میں یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ زندگی گزارنے والا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ ہماری موت نصیب فرما دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اس بچے نے قرآن مجید کو پڑھا یا اللہ اس کے پڑھنے کو پڑھانے کو یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ جو غلطی کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ کوئی جان بوجھ کے غلطی کوتاہی نہیں کرتا یا اللہ ہو جاتی ہے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ اس کو یا اللہ اس بچے کو یا اللہ اس کے علم میں عمر میں یا اللہ برکت نصیب فرما دے یا اللہ علم عمل میں برکت نصیب فرما دے یا اللہ عامل قرآن بنا دے یا اللہ حافظ قرآن بنا دے یا اللہ عالم قرآن بنا دے یا اللہ والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اللہم یا اللہ اسی کے علاوہ ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے بھائی بہنیں کو یا اللہ ان کے والدین کو یا اللہ خوب جزائے خیر نصیب فرما دے کہ یا اللہ وہ اس کی سپورٹ میں یا اللہ ہر وقت ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ جزائے خیر نصیب فرما دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔